مصطفیٰ صاحب یہ جو جسٹس اطہر نے شکایات کے ابھی ہم باہر لگائے ہیں، یہ وہ شکایات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم پہلے سن چکے ہیں، اب سپریم کورٹ کے ایک جج سے وہ شکایت آئی ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے ملک صاحب کہ پہلے ہی ہمارے لیے کیا کم تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ اگر سٹنگ ہائی کورٹ کے ججز ان کے بردر ان لاز کو کڈنیپ کر کے کرنٹ لگائے جاتے ہیں، اگر ان کی فیملی کی ڈیٹیلز لیک کی جاتی ہیں، اگر ان کے کمروں کے اندر، بیڈ رومز کے اندر کیمراز لگائے جاتے ہیں، تو کیا یہ کم تھا کہ آج اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو کچھ باتیں کی؟ ظاہری بات ہے ہمارے ہاں اس ملک میں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑے عرصے تک جوڑی چلتی رہی ہے ساتھ، اور اس جوڑی نے اس ملک میں بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں، ان پاپولر فیصلے کیے ہیں، الیکٹڈ لوگوں کے اگینسٹ فیصلے کیے ہیں، انہیں پھانسیوں تک چڑھایا ہے۔ لیکن آج کچھ نظر آتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر اب اس پاور سینٹر جو آپ ذکر کر رہے تھے اپنے ابتدائیے میں، کہ اب وہ اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتے جس حد تک ان سے توقع کی جا رہی، اور جب انہوں نے انکار کیا اس حد تک جانے سے، تو پھر انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں ابھی جو ماضی قریب کے جتنے وزیر اعظم ہیں، یا وہ جیل گئے ہیں، یا انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا، یا وہ ایگزائل ہوئے ہیں پاکستان سے، تو یہ ایکسیپٹیبل تو صورتحال نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے اب جوڈیشری کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو کر جو ہم نے کنٹروورشل فیصلے دیے کہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر پولرائزیشن بڑھی ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا پیناما کیس کے اندر، وہ جو ثاقب نثار صاحب کی عدالت تھی، جس طریقے سے جے آئی ٹیز بنی، جس طریقے سے مانیٹرنگ ججز بنائے گئے، بہت سوالات ہیں اس کے اوپر۔ ایک ویزیبل بائس تھا، ایک نظر آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو رخصت کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح بعد میں، اس سے پہلے بھی ہم نے افتخار چودھری صاحب جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کیا۔ پیپلز پارٹی کو توڑنے کا کام افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا، اور نون لیگ کو توڑنے کا کام ثاقب نثار صاحب نے جی، کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تحریک انصاف کی رخصت ہوئی تو اس وقت ان کی طرف سے باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ آج پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ دنیا کی رینکنگز میں آخری نمبروں پر ہے۔ نہ ہم لوگوں کو انصاف دے پا رہے، نہ اس ملک کے اندر ہم جو سیاستدانوں اور جو کانسٹیٹیوشنل آئینی جھگڑے ہیں ان کو ختم کر پا رہے۔ اندر عدالتوں کے اندر گروپنگز ہیں جو وہاں پر جج صاحبان کے گروپس بنے ہوئے، تو اب یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال سے اگر ہم صرف ہماری جو ایک رول بک ہے اس رول بک کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں جو کانسٹیٹیوشن ہے، بغیر کسی انفلوئنس کے، بغیر اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کے، تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔